Revolutionary Plans with Atib Ahmed. جو ایتھزم کی ریفالٹ ہے نا یہ ہوئی ہے صرف پیور کیپٹلزم کے خلاف، کیونکہ جتنے بھی پولیتھسٹ ریلیجنز ہیں نا یہ کیپٹلزم کو پروموٹ کر رہے ہیں یا کر رہے تھے. کیوں؟ آپ کسی ہندو سے پوچھیں یار تم کتنے خداؤں کو مانتے ہو، وہ 5,000 سے نیچے بات ہی نہیں کرے گا. بولے گا 5,000، کوئی بولے گا 10,000. اب یہ جو 10,000 یا 5,000 یا 100 یا 200 خدا اس کے ہیں نا، بھگوان کہتے ہیں جو بھی، شیوان جو بھی اسے کہتے ہیں، وہ ان کے ذہن کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں اور یہ کاسٹ سسٹم جنریٹ کرتے ہیں جو فائنینشیل ایکویلٹی کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، جو فائنینشیل ڈسکرمنیشن جنریٹ کرتا ہے سوسائٹی کے اندر. مثلا کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں آپ، ایک اونچی ذات کا ہندو ہے، ایک نیچی ذات کا ہندو ہے. جو اونچی ذات کا ہے وہ جاگیردار ہے، نیچی ذات والے کام کریں گے انہیں اتنی مزدوری ملے گی کہ جس سے ان کا گزارا بھی مشکل سے ہوگا اور اوپر والا سب نچوڑ کے کھائے گا. یہ جاگیرداری کیپٹلزم. ریلیجن جو ہے نا یہ کیپٹلزم کا میجر سپورٹیو ہے. سمجھ آئی نا؟ کون سے ریلیجن؟ پولیتھزم والے. یہ جتنے بھی نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، رشیا، چائنا، یہ جہاں بھی یہ ایتھزم کی کمپین اٹھی ہے، دیکھیں یہ سب اس پولیتھزم کے گند کی وجہ سے تھی. اسلام تو مونوتھزم کی بات کرتا ہے نا. اسلام کو تو وہاں پہ اسلام تھا ہوتا تو وہ نا اتنی بڑی ریوارڈ نہ ہوتی اسلام کے اگینسٹ. وہاں پہ جو کچھ تھا، بدھ مت تھا، ہندوازم تھا، جو کچھ بھی تھا. ہندوازم اور بدھ مت جو ہے یہ ملتے جلتے ہیں، ہندوازم بھی بدھ مت ہی ہے. تو وہاں پہ جتنا بھی ریلیجن نام کی چیز تھی وہ بدھ مت تھی. ٹھیک ہے، جہاں سے ایتھزم پھوٹی ہے اور وہ پولیتھزم تھی. اور وہ لوگ جو جتنے بھی ریلیجن والے لوگ تھے، جس طرح ہمارے ریلیجن میں مولوی ہوتے ہیں، کرسچن میں پادری ہوتے ہیں، ہندوازم میں پنڈت ہوتے ہیں، ان کے جو پنڈت تھے نا، پنڈت وہ جاگیرداری، یعنی یوں سمجھے کہ انہی کی وجہ سے جاگیرداری قائم تھی. کیونکہ جتنے لوگ بھی مذہب کے اوپر کٹر تھے وہ لوگ جاگیردار تھے. اب جب کمیونزم کا انقلاب آیا ہے کارل مارکس کے آئیڈیالوجی کے بعد، کمیونسٹ مینیفیسٹو کی لانچ کے بعد جو کمیونزم کا انقلاب آیا ہے، یاد رکھیں کمیونزم کبھی کامیاب نہ ہوتا جتنا وہ کامیاب ہوا ہے. جو کارل مارکس نے کمیونزم کی بات کی تھی نا، وہ تو ایک دن بھی نہیں آیا، لیکن جو کامیابی ملی ہے تھوڑی بہت کمیونزم کو، وہ اسی وجہ سے ملی ہے کہ ایتھزم کی وجہ سے. کیونکہ جب تک انہیں پتہ چل گیا تھا کہ جب تک ریلیجن کو ہم نہیں ختم کریں گے نا، یہ جو پولیتھزم کے بت ہیں جب تک یہ نہیں گریں گے، جاگیرداری ختم ہی نہیں ہو سکتی. جب آپ کا ریلیجن ایک بات کو سپورٹ کر رہا ہے، جب تک ریلیجن نہیں ختم ہوگا تب تک وہ چیز کیسے ختم ہوگی، وہ گند کیسے ختم ہوگا. تو انہوں نے پولیتھزم کے جتنے بھی ریلیجن تھے ایسی کمپین اٹھائی کہ بھائی ریلیجن نام کی کوئی دنیا کے اندر چیزیں نہیں چھوڑنی، خدا نام کی چیزیں نہیں چھوڑنی. نو گاڈ، نو گاڈ لکھ کے لگا دیا سڑکوں کے اوپر کہ بھائی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ گاڈ کے نام پہ ان پہ اوپر ظلم ہو رہا تھا اتنے سالوں سے. تو انہوں نے تو گاڈ کے اگینسٹ ریزسٹنس کرنی تھی نا. اس نے تو حق کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، انہوں نے پتہ ہی نہیں تھا گاڈ تو ایک ہے اور گاڈ آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگتا، گاڈ آپ سے کچھ نہیں مانگتا، گاڈ کے دائی بھی آپ سے کچھ نہیں مانگتے. ٹھیک ہے نا؟ جتنے انبیاء ہیں ان سب کی دعوت کے اندر کیا ہے، ایک بات رہی ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. کوئی مولوی مانگ رہا ہے تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی نا پورے عرب کو، صحابہ کو بھی کی. کسی سے 1 بھی مانگا ہے چندے کے نام پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کی بعثت کے بعد جو ہے وہ کاروبار تو چھوڑ دیا تھا فاقے کر کے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم 2 چاند دیکھ لیتے تھے لیکن گھر میں جو ہے وہ کھجور اور پانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا. یعنی 2 چاند دیکھتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا. آل رسول نے فاقے کاٹے ہیں، چندو پہ پلنے والے نہیں تھے یہ. آج اگر اسلام کے نام پہ کوئی چندو پہ پل رہے ہیں، خاندان کے خاندان وظیفوں پہ اور یہ جو نظر نیاز پہ پل رہے ہیں، تو ان کا اسلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج ہمارے اندر بھی یہ برائی آ چکی ہے. انہیں یہ نہیں تھا پتا کہ خدا یا خدا کے دائی آپ سے صرف خدا کی طرف آنا مانگتے ہیں، وہ آپ سے کوئی پیسے یا کوئی جائیدادیں نہیں مانگتے، آپ کا کوئی حق نہیں مارتے، آپ کو حق دلاتے ہیں. وہ جو بت مت تھا نا وہ ان کا حق مار رہا تھا. تو وہ ایتھزم کے خلاف ایک بہت بڑی ریوالٹ، ایتھزم کے نام پہ مذہب کے خلاف ایک بہت بڑی ریوالٹ ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اب جب وہ ریوالٹ جو ہے اس نے کمیونزم کو سپورٹ کیا، کمیونزم آ گیا جیسا تیسا آ گیا، لیٹن امریکہ تک جہاں پہنچا USSR، اور اسی طریقے سے جس طرح آیا تھا اسی طریقے سے چلا گیا پھر. ٹھیک ہے نا؟ اس کی موت ہو گئی. خیر اس کی موت ہو گئی، ایتھزم کی موت تو نہیں نہ ہوئی. ایتھزم کو پھر لبرلز نے کیش کیا اور وہ ایتھزم جب یورپ کے اندر آیا، وہ ایتھزم پاکستان ایشیا کے اندر آیا، ہر جگہ. اب وہ لوگ ان لوگوں کو بس ڈسیپٹ کر دیا چند باتوں نے کہ بھائی خدا ہے کدھر نظر کے، وہی جو وہ باوے آدم کے زمانے سے یہ باتیں چل رہی ہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے. اور اللہ نے اب یہ قرآن کا ایک بہت بڑا ایک کرشمہ ہے کہ قرآن پہلے اپنے مخالفین کے دلائل کو بیان کرتا ہے. جو بندہ جس کے ڈر ہوتا ہے نا کہ میرے پاس دلائل نہیں ہے، وہ مخالفین کے دلائل کی بات نہیں کرے گا، وہ اپنے دلائل بات. ٹھیک ہے؟
قرآن پہلے مخالفین کی بات کرتا ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہم جب ہماری ہڈیاں جو ہے گل گئی ہوں گی تو کیسے ہمیں بعد اٹھایا جائے گا موت کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ خدا کدھر ہے, اور یہ بات کرنے کے بعد پھر اللہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں اب سنو ہماری بات. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے کیا سمجھا تھا ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا, زمین و آسمان ہم نے بھی پیدا کیے ہیں, اگر تمہیں اٹھانا نہیں تھا بعد میں, تو اگر تمہارے امتحان نہیں تھا لینا, تو ان کو وہی باتیں جو چلی آ رہی تھی مشرکین کی, پولیتھس کی, غیر مذموم کی, وہی ان کو سکھا کے تو ان کو جو ہے وہ یہاں پہ ایتھزم کا چورت بیچا گیا. حالانکہ پتہ نہیں کہ ایتھزم کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, ایتھزم کس کے خلاف اٹھی تھی. ایتھزم اٹھی تھی بیسیکلی مذہب کے اندر جو پیسوں کے نام پہ لوٹا جاتا ہے نا, مذہب جو ذات پات جنریٹ کر کے سوسائٹی کے اندر ڈفرنس جنریٹ کرتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, مذہب جو ایک غریب کا حق لے کے امیر کو دینے والا جو مذہب ہے نا, یہ مذہب نکال دو دنیا سے. کہ جب جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو جلا دو. اور جو فیض احمد فیض نے جتنی بھی کمپین اٹھائی ہے یہاں, جس کی وجہ سے اسے جیلوں کا سامنا کرنا پڑا, وہ بھی کمیونسٹ تھا, اور ایک لحاظ سے اس نے بات ٹھیک لکھی ہے. تو ایک تو یہ تھی مذہب کے خلاف بغاوت. دوسری مذہب کے خلاف بغاوت جو یورپ کے اندر ہوئی ہے نا, یہ وہ ہے جو کانسپریشنل موومنٹ کے زیر اثر ہوئی ہے. وہ کانسپریشنل موومنٹ جو کہ 1776 کے اندر سٹارٹ ہوئی, جب ایلومناٹی کی بنیاد رکھی گئی اور جس دن ورلڈ آرڈر لانچ ہوا. اچھا, اس